لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نا ایک باپ اور بیٹا ہے. تو آپ کو پتہ ہے باپ اور بیٹے کی شکل ملتی ہے، کسی کی تھوڑی ملتی ہے، کسی کی زیادہ ملتی ہے. تو کہیں کہیں دیکھنے کو ایسا آتا ہے کہ ہو بخو ایک جیسے ہوتے ہیں دونوں، لیکن کہیں جا کے وہ بھی جو آئے نا وہ بھی اسی طرح ہو بخو ایک جیسے دونوں ہی حضرت ہو بخو. یہاں تک کہ حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکے. آپ نے فرمایا میں نے بڑے باپ بیٹا دیکھے ہیں لیکن جتنی شکل تم دونوں کی ملتی ہے میں نے آج تک نہیں دیکھی. عرض کرتا ہے حضور اگر اس بچے کا قصہ سنو گے نا تڑی رانگی جو اضافہ آئے گا. آپ نے فرمایا سنا. عرض کرتا ہے حضور میں ایک تاجر ہوں اور جو مال تجارت تھا وہ بالکل تیار تھا، فصل پک چکی تھی، مال تیار تھا، اگر میں نہ نکلتا تو نقصان ہو جاتا. لیکن پریشانی یہ تھی کہ میری بیوی حاملہ تھی اور ولادت کا وقت بھی کوئی زیادہ دور نہیں تھا. تو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی جاؤں یا نہ جاؤں. آخر پھر ارادہ کیا کہ نہیں جانا تو پڑے گا، نہیں تو اتنا مال ضائع ہو جائے گا. تو جب میں نکلنے لگا نا تو میری بیوی اور اس بچے کی ماں مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی اور دروازے پہ کھڑے ہو کے پوچھتی ہے آپ تو جا رہے ہیں سفر، تو آپ کی اولاد یہ جو میرے شکم میں پل رہی ہے، جو عنقریب دنیا میں آنے والی ہے، اس کو کس کے حوالے کر کے جا رہی ہے؟ تو اس کرتا امیر المومنین میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا کہ میں اپنی دنیا میں آنے والی اس اولاد کو حوالے کرتا ہوں اللہ. کس کے حوالے کرتا ہوں؟ تجھے ڈردیاں ڈردیں کہنے دے جتنے کتے بارڈر تے کہنا پہ گیا تو پھر کس کے حوالے کرتے ہیں؟ آپ تو ذرا ڈری گئی، ڈرنا نہیں ہے، جب بھی آئے لگ پتہ جائے کہ نعرہ مارنے والوں نے مارا ہے. عرض کرتا ہے میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا کہ میں اپنی اس دنیا میں آنے والی اولاد کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے. وہ عرض کرتا ہے میں چلا گیا. 5-6 ماہ لگ گئے واپس. جب آیا تو عرض کرتا ہے جیسے جیسے بس گاؤں قریب آ رہا تھا دل اڑ رہا تھا، پتہ نہیں تھی ہوئی ہونی پتر ہو جا رہا ہے، پتر ہوئے گا تو یہ نہ رکھاں گا، تی ہوئے گی تو یہ رکھاں گا. عرض کرتا ہے میروں میں جب گھر آیا نا تو آ کے کیا دیکھتا ہوں نہ تی نہ پتر، کاروں تالا بجے. میں حیران ہوا بیوی کدھر گئی؟ ہمسائے کے دروازے پہ دستک دی. اس نے یہ بتایا کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا نا تو تیری بیوی درد ذہ کی شدت کو برداشت نہیں کر سکی اور جو ہے نا وہ انتقال کر گئی. میں آپ سے کہوں گا حضرت اگر آپ خاوند ہیں پھر بھی اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرو. کہ ہماری بیوی صرف ہمیں اولاد دینے کے لیے کتنا بڑا رزق لیتی ہے، صرف کس لیے کہ میرے خاوند کی نسل چلے آتی ہے، کتنا بڑا رزق لیتی ہے. بس کرتا ہے امیر المومنین میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے نا اپنی بیوی کو کہا کہ اللہ. واپس آیا، بیوی کا انتقال ہے، قبر کی نشاندہی کی گئی، فاتحہ کی. رات کو پھر جی چاہ جاؤں. میں جب گیا تو کیا دیکھا قبر سے آگ نکل رہی. بڑا دل پریشان ہوا، یہ تو بڑی پاکیزہ خاتون ہے، یہ کیا ہو گیا؟ اب دوسری دل میں خواہش آئی قبر کھول کے دیکھوں یہ کیا ہے قبر میں. اصل میں قدرت کروا رہی تھی نا سارا کچھ، سوکھا کام ہے قبر کھولنا ذرا جی. اب تو قبریں پہلی قبریں سامنے ہوتی تھی، ٹویا اندر پھر سائڈ سے ٹویا. کہتا میں نے نکالی مٹی قبر کی، اترا اینٹیں اتاری تو کیا دیکھتا ہوں بیوی کا مردہ وجود پڑے، یہ بچہ اس کے ساتھ کھیل رہا ہے. میں بڑا حیران ہوں یہ کیا ہے. میں نے بچے کو نکالا سینے سے لگایا تو غیب سے آواز کی آئی، وہ بندیا تو دروازے تے کھڑو کیا کیا سی کہ میں اپنی دنیا چاہن والی اولاد نو والے کرنا اللہ. ساڈے والے کر کے گیا ہے زندہ دے، بڑھی ساڈے والے کر کے جاندہ ہوئی تینوں زندگی دے دی ہے. ہماری بے وفائی پر بھی اتنا پیار کرتی ہے، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ تو جواب کیا دل تو کیا چیز ہے، ہم روحوں میں اترے ہوتے
تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح ہے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہا کی محمد سے وفا تو نہیں تو ہم تیرے، یہ پانچ پانچ پیچھے جھوٹ بولنے ہیں آ میرے محبوب دا وفادارو سارا کو جی تیرا ہے، ہی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اس لیے محنت کرو۔ آج وقت ہے بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے، دیکھو نا یہ میرے لیے میاں صاحب کا شعر ہے، کالے وال مسافر ہوئے چٹے انڈیرے لائے، ویک محمد بخشا موت سنے ہی آئے۔ جنت میں کسی کے بال سفید نہیں ہوں گے، سب کے کالے ہوں گے۔ سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بال سفید نہیں ہوتے تھے، سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئے۔ تو اللہ آج بھی چاہے تو کسی کے سفید نہ ہو، سب کے کالے ہوں، لیکن کیا ہے یہ سمت پہ اللہ کی کرم نوازی ہے۔ چٹے وال دے اور بعد آ جاؤ، ان بعد آ جاؤ، کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، ویک محمد بخشا موت سنے آئے۔ پھر حضرت بابا فرید، اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بوٹ، اگا آ گیا نیڑے پیچھا رہ گئی دور ہے۔ پھر خواجہ غلام فرید، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے گیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی گرم ریت تے تھل چلیا، کوئی بھل گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ غلام فریدہ ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔